حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ حافظ مظہر الدین صاحب کہتے ہیں قیامت کے دن حضرت حسان کو ہم عرض کریں گے کہ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر تو آپ نے حضور کی نعت پڑھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، لیکن اس دن سارے نبی وہاں جلوہ گر نہیں تھے، بلکہ ایک نبی بھی وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہو سکتا ہے حضور سے بھی کوئی بڑھ کر نبی حسین ہو، تو آج ذرا سر معاشر یہ نعت سنائیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَمَا فَقَدَ الْمَعْزُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَمَا مِثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ۔ حضرت حسان حضور کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھتے تھے، یا رسول اللہ نہ زمانہ ماضی میں کوئی آپ کی مثل ہوا، نہ قیامت تک کوئی آپ کی مثل ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ہمارے سٹیج پر یہ پڑھا جا سکتا ہے، اور اہل سنت و جماعت یا قیامت تک حضور کے غلام لوگوں کو اپنی چیزوں پر ناز ہوگا۔ حضرت حسان نے نبی علیہ السلام کے سامنے نعت پڑھی، ظاہر ہے کافروں کی وہ پورے اونٹ ایک دن کھا جاتے تھے، ان کے لشکر بڑے ہوتے، تلواریں بڑی ہوتی، صحابہ کے پاس تو کھجوریں بھی جوسنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، اور تلواریں بھی ان کی 8 تھیں میدان بدر میں، تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود۔